نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما خوږو سټوډنټانو، ٹوڈے وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دا فیوچر پرفیکٹ ٹینس. اس کی اردو میں نشانی کیا ہوگی، انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، منفی پیکرے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالیہ پیکرے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا. میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں فیوچر کی. ایک ہے فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. انشاءاللہ ہم نے 2 کو کور کیے ہیں، پریزنٹ فیوچر انڈیفینٹ اور فیوچر کنٹینیوس کو. لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو بھی کور کریں گے. اس کی اردو میں نشانی نمبر 1، یا ہوگا، یہ ہوگی، یہ ہوں گے وغیرہ. فکرے کے آخر میں آتے ہیں. نمبر 2، انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ. اردو میں اس کی جو نشانی ہے آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا، یا ہوگا، یہ ہوگی، یہ ہوں گے. یہ فکرے کے آخر میں آتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیپر ہو تو سب سے پہلے یہ نشانی جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے. اور پھر ہم اس کا ترجمہ کیسے، تو ابھی میں آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. تیسری فارم استعمال ہوگا. دو، تیسری فارم سے پہلے shall have، will have، اور will has آئے گا. یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ آپ کا تیسری فارم استعمال ہوگا. تیسری فارم سے پہلے shall have، will have اور will has آئے گا. تیسرے نمبر پہ shall have،
وی اور آئی کے ساتھ آئے گا. وی اور آئی کے ساتھ آئے گا شی، ہی اور واحد نام کے ساتھ ویل ہیز. ہیز اور باقی کے ساتھ ویل ہے آئے گا. ابھی آپ کو پتہ چلا کہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تیسری فارم استعمال ہوگا. تیسری فارم سے پہلے شل ہیو، ویل ہیو اور ویل ہیز آئے گا. شل ہیو وی اور آئی کے ساتھ آئے گا، شی ہی اور واحد نام کے ساتھ ویل ہیز اور باقی کے ساتھ ویل ہیو آئے گا. یہ تو آپ کو پتہ چلا کہ اردو میں جو نشانی ہے وہ یا ہوگا، یہ ہوگی، یہ ہوں گے وغیرہ فقرے قاہر میں آتے ہیں. اور انگریزی میں ترجمہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ تیسری فارم استعمال ہوگا. تیسری فارم سے پہلے شل ہیو، ویل ہیو اور ویل ہیز آئے گا. شل ہیو وی اور آئی کے ساتھ آئے گا، شی ہی اور واحد نام کے ساتھ ویل ہیز اور باقی کے ساتھ ویل ہیو آئے گا. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہوا کہ انگریزی میں ہم اس کا کس طرح ترجمہ کریں گے. تو یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے. اگر یہ یاد ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس کے فکروں کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. اب ہم تیسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے منفی فکرے بنانے کا طریقہ. اس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں انگریزی میں. شل اور ویل کے بعد نٹ لگا کر منفی فکرے بنائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ منفی فکرے بنانا چاہتے ہیں، آپ کو افرمیٹیو سینٹینس دیا گیا ہے تو آپ وہاں شل اور ویل کے بعد نٹ لگا کر اس کا منفی فکرے بنا سکتے ہیں. اسی طرح سوالیہ فکرے بنانے کا طریقہ. شل اور ویل کو اس میں ضمیر سے پہلے لگا کر سوالیہ فکرے بنائے جاتے ہیں. ابھی آپ کو منفی فکرے بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ شل اور ویل کے بعد نٹ لگا کر منفی فکرے بنائے جاتے ہیں. اور سوالیہ فکرے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شل اور ویل کو اس میں ضمیر سے پہلے لگا کر سوالیہ فکرے بنائے جاتے ہیں. تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ضمیر کیا ہے، یہ ہے پروناؤن. آئی، ہی، شی، ایٹ، دے. اس کو ہم
اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے طریقہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ اس کا اردو میں نشانی کیا ہے، تو یہ ہے یا ہوگا، یہ ہوں گے، یہ ہوگی۔ اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ جو پہلی فارم استعمال ہوگا، اور پہلی فارم سے پہلے شل ہیو یا ول، ہیز مطلب ہے لگائے گا آئی اور وی کے ساتھ شل ہیو، اور ہی شی اٹ کے ساتھ ول ہیز، اور باقی کے ساتھ مطلب ول ہیو آئے گا۔ اور اسی طرح منفی فقرے بنانے کے لیے شل اور ول کے بعد نٹ لگا کر، اور سوالیہ فقرے بنانے کے لیے ول اور شل کو اس میں ضمیر سے پہلے لگا کر سوالیہ فقرے بنائے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف۔ گو، I shall have gone۔ آلریڈی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں تیسرا فارم استعمال ہوگا اور آئی کے ساتھ شل ہیو آئے گا۔ میں گیا ہوں گا، we shall have gone۔ ہم گئے ہوں گے، you will have gone۔ تم گئے ہوں گے، he will have gone۔ وہ گیا ہوگا، she will have gone۔ وہ گئی ہوگی، اور اسی طرح they will have gone۔ وہ گئے ہوں گے۔ تو آلریڈی آپ کو پتہ چلا کہ اس کا گردان ہم کس طرح بنے تھے، وہی مطلب انگریزی کی ہم نے یہاں سے انداز لگی کہ یا ہوگا، یا ہوں گا، ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یا ہوگا، یہ ہوگی وغیرہ ہم نے دیکھ لی، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ تو ہم نے پھر وہی طریقہ جو انگریزی میں ترجمہ کرنے کا تھا اس کو یوز کیا۔ ہم نے شل ہیو وی اور آئی کے ساتھ استعمال کیا، باقی کے ساتھ ہم نے ول استعمال کیا، اور بلکہ ہی اور شی کے ساتھ ہم نے ول ہیز اور یہ استعمال کیا، اور پہلی تیسری فارم لگا کر ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ اب ہم اس کا سوالیہ فقرے اگر ہم بنائیں گے تو شل آئی ہیو گان، کیا میں گیا ہوں گا؟ شل وی ہیو گان، کیا ہم گئے ہوں گے؟ ول یو ہیو گان، کیا تم گئے ہوں گے؟ ول ہی ہیز گان، کیا وہ گیا ہوگا؟ ول شی ہیز گان، کیا وہ گئی ہوگی؟ ول دے ہیو گان، کیا وہ گئے ہوں گے؟ اگر ہم اس کا منفی بناتے ہیں تو آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا کہ شل اور ول کے بعد نٹ لگا کر منفی فقرے بنائے جاتے ہیں۔ تو آئی شل ناٹ ہیو گان، میں نہیں گیا ہوں گا۔ وی شل ناٹ ہیو گان، ہم نہیں گئے ہوں گے۔ یو ول ناٹ ہیو گان، تم نہیں گئے ہوں گے۔ ہی ول ناٹ ہیز گان، وہ نہیں گیا ہوگا۔ شی ول ناٹ ہیز گان، وہ نہیں گئی ہوگی۔ دے ول ناٹ ہیو گان، وہ نہیں گئے ہوں گے۔ تو یہ آپ کو مطلب اس کا سوالیہ کا بھی پتہ چلا کہ کس طرح ہم اس کا سوالیہ ہم بناتے ہیں۔ ابھی ہم چند فقروں کی ایکسرسائز کریں گے،
اور ہمیں اس میں ڈھونڈیں گے کہ کون سے فقرے اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے اور اس کو نیگیٹو اور انٹراگیٹو میں بھی چینج کریں گے. تو یہ ہے میرے پاس کچھ سینٹینس. میں گیا ہوں گا. وہ جاتی ہے. وہ گیا. وہ گیا. وہ جا رہا ہوگا. وہ گیا ہے. وہ جائے گا. وہ جا رہی ہوگی. وہ گئی ہوگی. وہ گئے ہوں گے. وہ گیا ہوگا. اب دیکھیں میں نے جو فقرے آپ کو بتائیے، یا ہوگا، یہ ہوگی، یہ ہوں گے، یہ جب فقرے کے آخر میں آئے گا تو اس کو ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. تو یہاں ہم ڈھونڈتے ہیں یہ فقرہ جو ہمارے پاس ہے وہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے. دوسرا مطلب ہے یہ جو ہے یہ فقرہ ہمارے پاس مطلب فیوچر پرفیکٹ ٹینس آتا ہے، اور یہ فقرہ جو ہے یہ ہمارے پاس. تو یہ سارے جملوں کو ہم نے دیکھا، لیکن میں نے آپ کو جو نشانی دی تھی اردو میں اس میں یہ تھا یا ہوں گا، یہ ہوں گے، اور اسی طرح یا ہوں گا وغیرہ، یہ سارے مطلب ہے نشانی میں نے آپ کو اردو میں بتا دیے تھے. تو وہاں یہ جب ہم نے دیکھا تو اس کو ٹک کیا، پھر یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا تو یہ اس کو ٹک کیا، اور اسی طرح اس کو ٹک کیا. اب ہم دوسرے سینٹنس کی طرف آتے ہیں. وہ جاتی ہے. ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ میں اس کی نشانی کو مطلب بتایا تھا کہ جب فقرے کے آخر میں تی ہے، تا ہوں، تے ہیں آتے ہیں تو یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ہو گیا. اور اسی طرح وہ گیا، ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ میں کہا تھا کہ اس کی اردو میں نشانی ہے یا، یہ آخر میں آئے گا، تو یہ آپ کا پاسٹ انڈیفینٹ ہو گیا. اور اسی طرح یہ وہ جا رہا ہوگا، تو یہ ہم نے آپ کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں بتایا تھا کہ فقرے کے آخر میں رہا ہوگا آئے گا، تو یہ آپ کا فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے. اور اسی طرح وہ گیا ہے، میں نے آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کہا تھا کہ یا ہے، یہ ہوں وغیرہ آئے گا، تو یہ کیا ہے، یہ آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اور یہاں میں نے آپ کو بتایا یہ گائے گی، یہ اگر فقرے کے آخر میں آئے تو اس کو ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں، تو یہ فیوچر انڈیفینٹ ہو گیا. اور اسی طرح وہ جا رہی ہوگی، تو یہ بھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے کیونکہ رہی ہوگی اس کے آخر میں آتا ہے. اور اسی طرح وہ گئی ہوگی، تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بھی فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے. وہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پہ یہ ہوگی یا یہ ہوں گے. اسی طرح اگر وہ آ جائے تو یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہوں گے. تو یہاں بھی ہم نے اور یہاں بھی، تو یہ سارا فیوچر پرفیکٹ، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمیں سارے ٹینسز کے
اردو میں نشانی کا بھی پتہ ہو اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کا بھی پتہ ہو. اگر آپ اس کا انٹراگیٹو بناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح ایک ٹینس کے انٹراگیٹو ہم بنائیں گے اور اس کا نیگیٹو کس طرح بنائیں گے، تو اس مقصد کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے. تو اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا ایکسرسائز کرنا چاہیے. اب ہم اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ کرتے ہیں. میں گیا ہوں گا، آئی شیل ہیو گان، وہ جاتی ہے. ہی گوز، وہ گیا ہے. ہی وینٹ، وہ جا رہا ہوگا. ہی ول بی گوئنگ، وہ گیا ہے. ہی ہیز گان، وہ جائے گا. ہی ول گو، وہ جا رہی ہوگی. ہی ول بی گوئنگ، وہ گئی ہوگی. ہی ول ہیز گان، وہ گئے ہوں گے. دے ول ہیو گان، وہ گیا ہوگا. ہی ول ہیز گان. تو یہ میں نے آپ کو مطلب کچھ پیکرے بتا دیے. آلریڈی ہم نے کافی ٹینس کو کیا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس جو ٹینس ہے وہ 12 ہے. اس میں ہم نے 11 کو کور کیے ہیں، اس پہ ویڈیو بنایا ہے. آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھیں، اس کا ایکسرسائز کریں، اس کی نشانی اردو میں جو ہے وہ چیک کریں. کیونکہ ترجمہ جب ہم انگریزی میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ یہ کون سا ٹینس ہے، اس کی نشانی کیا ہے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر میں نے آپ کو آلریڈی ان ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ انگریزی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ اس کا انگریزی بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس کا نیگیٹو اگر بناتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، اور اس کا انٹراگیٹو بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو آلریڈی یہ ویڈیو میں نے کی، آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ انگلش جو ہے اس کا بڑا سکوپ ہے. اور آپ ورلڈ میں جہاں بھی مدد جائیں گے، اگر آپ کی انگلش صحیح ہو تو انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی ملے گی اینی ویئر ان دا ورلڈ. والسلام.